بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إيجاب ونحوه، وجوازه لمن أؤمن ذلك في حقه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. متفق عليه. والاطراء المبالغة في المدح. عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكى على الله أحد. متفق عليه. وعن حمام بن حارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شانك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. رواه مسلم. فهذه الأحاديث في النهي وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. قال العلماء، هذا القول من إمام النووي رحمة الله عليه، قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه. وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة. وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك. ومما جاء في الإباحة قوله لأبي بكر رضي الله عنه: أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. وفي الحديث الآخر: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون أزرهم خيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والأحاديث في الإباحة كثيرة، وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب الأذكار. انتهى بيان اليوم. ترجمة وتشريح. ترجمة الباب. منہ پر اس شخص کی تعریف کرنے کی ممانعت جس کی بابت غرور وغیرہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور جس سے یہ خطرہ نہ ہو، اس کے حق میں تعریف کے جواز۔ یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص کی تعریف، اس کی مدح و ثنائی، اس کے حق میں اچھے اچھے الفاظ کہنا، یہ سب کے صرف کی دو قسم ہیں انسان کی۔ ایک وہ شخص اگر اس کے سامنے کہا جائے تو وہ خوش ہو جائے اور وہ دھوکے میں پڑ جائے کہ ہم تو بہت ہی بڑے انسان ہیں، اور ان کو یہ دھوکہ ہو کہ دوسروں پر اپنے شان و علو و مرتبہ دکھائے کہ ہم بڑا ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں کہنا منع ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور ایک وہ شخص جس کے علم، معرفت اور خوف خدا بہت زیادہ ہو، تو اس کے سامنے اس کی تعریف کرنے میں اس کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا ہو کہ یہ شخص ہم کو بڑی بڑی الفاظ سے اچھے اچھے تعریف کر دیے ہیں، لہذا وہ اپنے آپ میں نہ برکپن سمجھتا ہے نہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ وہ اس کے سمندر کے، اس کی عزت کے سمندر میں کچھ نہ کمی آتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کے شان میں اس کی تعریف کے الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
مگر کچھ شخص جس کی شان میں اگر تعریف کہا جائے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے سامنے تعریف مت کرو. اگر کوئی کرے تو کرنے والے کے حق میں اس کے منہ میں مٹی اٹھا کر کے ڈال دو. یہ اسلامی حکم ہے. اب آگے حدیث پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک شخص کی تعریف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی شخص کسی شخص کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی مدح سرائی میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. اس کی تعریف کا جو مقام ہے یہ ہے، اور اس سے اچھے اچھے الفاظ کر کے تھوڑا اس کو اور اونچے بڑھا دیتا ہے. اس کو یعنی تعریف میں زیادہ مبالغہ آمیزی کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہلک تم نے اس کو ہلاک کر دیا، دنیا سے مٹا دیا. یا قطعتم ظہر الرجل، یا اس کی پیٹھ توڑنے، کمر توڑ دی اس نے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. یعنی کسی کی یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے. یعنی کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا ایسا ہے جیسے کہ اس کی گردن کاٹ دیا، یا اس کی کمر توڑ دی، یا اس کو ہلاک کر دیا. اور دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص کا ذکر ہوا اور کسی شخص نے اس کی بڑی تعریف کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویحک، افسوس کی بات ہے. ویحک عربی میں آج بھی بولتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو عام بات تھی. تو کہتے ہیں افسوس کی بات ہے تجھ پر کہ تم نے اپنے ساتھی کی گردن اڑا دی، تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے یعنی تم نے اپنے صاحب کی، اپنے ساتھی کی، اپنے دوست کی گردن توڑ دی. اس بات کو بار بار دہرایا. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں اگر تم کسی کی تعریف کرنا مجبور سمجھتے ہو، یعنی کسی کی تعریف کرنا ہی ہو، لا محالہ کسی کی تعریف تم کو کرنا ہو، تو اس کی شکل یہ ہے. کہتے ہیں میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ صفات دیا ہے، اللہ نے آپ کو ایسے جو ہے نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا میرے گمان کے مطابق. احسبہ، آئی تھنک، اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ ایسا کہنے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. آپ جو بول رہے ہو اس سارے چیزوں کا مرضا اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہوگا. اس لیے کہ آپ اپنے یقین سے نہیں کہہ رہے ہو کہ میں آپ کو ایسا سمجھتا ہوں. ایسا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں. انسان کو سرٹیفکیٹ دینے کا حق نہیں ہے. کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اس کے لیے جو قرآن میں جو استعمال ہوا ہے لفظ، تزکیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. لا تزکی انفسکم، سورہ نساء میں اللہ نے کہا کہ اس شخص کو کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو. تم یہ نہ ہو کہ جو ہے ہم یعنی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. آج کے اپنی زبان میں کہوں تو یہ مت سمجھو کہ تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو. یہ کہنے کا حق صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. کسی کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ کسی دوسرے کو پاک صفائی کا حق دے. تو اس طرح سے آپ اللہ کے حدود میں تجاوز نہیں کرو گے. اللہ کا جو رائٹ ہے اس رائٹ پر تجاوز نہیں کرو گے. اللہ کا جو حق ہے وہ حق ہے اس کا. ہم کسی کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دی. یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. تیسری روایت کی طرف چلتے ہیں. حمام بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور روایت کرتے ہیں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دیا. حضرت مقداد ان کے مجلس میں موجود تھے. حضرت مقداد اپنے گھٹنوں کے بل بڑھ کر آگے بڑھے، یعنی اس شخص کی طرف بڑھے، اور کنکر پتھر اٹھائے اور اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیے. چھوٹے چھوٹے کنکر اس زمانے میں تو اس طرح کے کہاں فرش ہوتا تھا. مٹیاں بھی ہوتی تھی، جیسے اپنے دیہاتوں میں کبھی کبھی آپ منظر دیکھنے میں ملے گا کہ ایک بوڑا لگا دیا، دو چار ٹھو بچھا دیے، اور کچھ مٹی بھی ہے، ادھر لوگ مل جل کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس زمانے میں شاید ایسا ہی رہا ہو. تو حضرت مقداد آگے بڑھے، آؤں میں دکھا کے نہیں، گھسک کھسک کر کے جو ہے آگے بڑھے، اور کچھ مٹی اور کنکر اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیے. حضرت عثمان نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم مدح کرنے والوں، تم تعریف کرنے والوں کو دیکھ لو تو تم اس کے چہرے میں، اس کے منہ میں مٹیاں اٹھا کے ڈال دو. یہ روایت بخاری میں، مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے. تو دیکھا اس روایت سے بھی معلوم ہوا، یہ پریکٹیکل دکھایا ہے. اس روایت میں صحابہ نے اپنی زندگیوں میں، ان کی زندگیوں میں جو بات تھی اس کو ظاہر کیا اس میں. تو صحابہ کے اندر میں یہ بات تھی. آگے جو مین بات بتانے کی تو میں پہلے بتا دیا، ابھی میں نقل کرتا ہوں اس کی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اس کتاب کے جمع کرنے والے ہیں، ان حدیثوں کو جمع کرنے والے ہیں، بہت معروف شخصیت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں. میں چند احادیث نقل کیا ہوں یہاں پر. خلاصہ یہ ہے کہ اگر جس کی تعریف کی جا رہی ہے، مثلا ہم کسی کی تعریف میں بیان کر رہے ہیں چند کلمات، اس کے پاس ایمان کامل ہو، یقین بھی کامل ہو، نفس کی پریکٹیکل کلاس ہو چکا ہو، یعنی دھوکے میں پڑنے والا نہیں ہو، معرفہ تامہ ہو، یعنی کامل اس کے پاس علم دین کی معرفت کامل ہے، اور اس درجے میں ہے، علم کی معرفت اس درجے میں ہے کہ وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، کسی فتنہ میں نہیں پڑے گا، اور اس کے نفس کے ساتھ شیطان بھی کھیل نہیں سکتا ہے. تو ایسے شخص کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے شخص کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی کے برعکس اگر کوئی شخص دھوکہ میں پڑ جائے، تعریف سے پھول جائے اور اپنے آپ کو دوسرے بھائی پر بڑا سمجھنے لگے، تو ایسے شخص کے سامنے تعریف کرنا حرام ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. اور فرماتے ہیں اس کی مثال کچھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کی چند مثال ایک ایک لائن کی یہاں بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ارجو کا ان تکون منہم. ایک جملہ ہے حدیث کی، لمبی سی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 یا 7 دروازے ہیں، اور ایک باب ریان ہیں، یعنی ایک روزہ دار جائیں گے، ایک نماز پڑھنے والوں کے دروازہ ہے کہ اس میں صرف نمازی جائیں گے، ایک کچھ اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہوں کا دروازہ ہے جس میں عدل و انصاف اور دوسروں پر ظلم نہ کرنے والے انسان، ایسے لوگوں کا دروازہ ہے. گویا کہ 8 یا 7 دروازے ہیں. تو کسی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، یا حضرت ابو بکر نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، کوئی ایسا شخص کا نام بتائیے جو جن کو سارے دروازے سے پکارا جائے کہ تم اس دروازے سے آؤ. سارے اہل دروازے جنت والے، جنت کے خزانہ کیا جو ہے داروغہ پکاریں گے کہ میرے دروازے سے آؤ، میرے دروازے سے آؤ، میرے دروازے سے آؤ. کوئی ایسا شخص کا نام بتائیے جس کو ایسا پکارا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس موقع سے ارجو ان تکون منہم، میں امید کرتا ہوں کہ ایسا تم ہی ہو سکتے ہو. یعنی جنت کے ہر دروازے سے حضرت ابو بکر کا نام پکارا جائے گا کہ تم آؤ میرے دروازے سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی، لیکن معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر مجے ہوئے انسان ہیں، ان کا ایمان کتنا پختہ ہے ان کو معلوم تھا. اس لیے ایسے شخص کو جس کے علم کے بارے میں، معرفت کے بارے میں اور تزکیہ نفس کے بارے میں معلوم ہو، تو اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر کی ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت ابو بکر یعنی گھٹنے تک کپڑا پہنتے تھے. اب ظاہر سی ایک حدیث میں ہے کہ جو کپڑے لٹکا کے پہنے اور غرور تکبر کا اظہار کرے تو جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا کیا حکم ہو، میں تو لمبا پہنتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لست منہم، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو کپڑے لٹکاتے ہو مگر غرور تکبر کرنے کی غرض سے نہیں پڑھنا، میں جانتا ہوں اس کو. تو فرمایا کہ تم بھی ان میں سے نہیں ہو، یعنی جہنم میں جانے والوں میں سے نہیں ہو صرف اس وجہ سے. ایک موقع سے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت بڑی بات فرمایا، اگر آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں. کیا فرمایا؟ ما رآک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک. اور انہوں نے حضرت امام نووی نے کس مقام سے اس کو نقل فرمایا مجھے یہاں انہوں نے لکھا نہیں ہے،
لیکن ترجمہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے۔ امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما رآک الشیطان سالکن، شیطان جب بھی تم کو دیکھتا ہے کہ اس راستے سے عمر گزر رہا ہے، شیطان جب دیکھتا ہے کہ عمر اس راستے سے گزرتا ہے تو شیطان اپنا راستہ کاٹ کے دوسرا راستہ بنا لیتا ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے حضرت عمر گزرتے ہیں۔ کتنی بڑی شان کی بات بتایا یہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل معلوم تھا کہ یہ بھٹکنے والا انسان نہیں ہے، اس کی تعریف کروں گا اس کے سامنے میں، پیچھے میں تعریف کرنا جائز ہے ہر آدمی کے لیے، سامنے کی بات ہے صرف، یہ سارے خلاصہ جو ہے سامنے کی بات ہے، پیچھے میں جتنی تعریف کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، برائی کرنا جائز نہیں ہے، تعریف جتنی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن سامنے میں تعریف کرنا منع ہے۔ ان لوگوں کے لیے آپ تعریف کر سکتے ہیں جس کی تعریف کرنے سے وہ آدمی گمراہ نہ ہو جائے، وہ بھٹک نہ جائے، فتنے میں نہ پڑ جائے، ایسے لوگوں کے لیے تو کتنی بڑی شان۔ اسی بات پر ختم کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نبیوں کے علاوہ سارے لوگوں کو دشمن رہا ہے، اور قرآن میں تو نبیوں کو بھی بھٹکانے والا رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو شیطان نہیں بھٹکایا اور وہاں سے نکال دیا جنت سے، اور ہر نبی کا دشمن شیطان اور انسان دونوں میں سے بنائے۔ یہ سورہ انعام میں لکھا قرآن اللہ تعالیٰ نے کہ نبیوں کا دشمن انسان بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی ہوتا ہے، اور جو جتنا بڑا اونچے پلڑے کا ہو، کتنا اونچے درجے کے آدمی ہوتے ہیں اس کو اتنا بڑا شیطان ہوتا ہے تاکہ کسی صورت میں اس کو بھٹکایا جا سکے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شیطان تھا جو بھٹکانے کے لیے مامور کیا تھا وہ مسلمان ہو گیا، لہذا ان کو بھٹکانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔